لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم وصلى الله تعالى على أفضل الرسل وصلى الله تعالى على خاتم الأنبياء والرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم قابل قدر سامعین، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا۔ ایک تو یہ رہنا ہم سارے اپنے اپنے وقت پہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون، جس کسی کا وقت طے ہو جائے وہ آگے پیچھے سیکنڈ بھی نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے موت کے وقت میں دنیا سے چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سور پھونکا جائے گا، جتنی بھی انسانیت موجود ہوگی وہ سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ ساری دنیا پر موت طاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ 8 فرشتے بن جائیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، ان 8 فرشتوں کو بھی موت آ گئی، دونوں مر گئے۔ پھر اسرائیل جو سب کی روح قبض کرتا ہے اس کو بھی موت آ گئی، جو اوروں کو موت دے، اوروں کی روح قبض کرے، اس کو بھی موت آ گئی۔ اس کے بعد جنت میں جانا ایک وقت ایسا بھی اسٹیج آئے گا کہ اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے۔ جب ساری انسانیت مر گئی، کوئی دنیا میں نہ کوئی انسان باقی، نہ جن باقی، نہ کوئی فرشتہ باقی، سب موت کی نیند سو چکے ہیں۔ یہ قیامت میں آئے گا۔ ویسے تو ہمارے اپنے اپنے وقت پہ دنیا سے جائیں گے، لیکن جب قیامت کا ایک دم دھماکہ ہوگا، نظام اللہ تعالیٰ سارا کا سارا یہ ختم کر دیں گے، اس وقت ایک سور پھونکا جائے گا، پھر لوگوں کے کلیجے پھٹیں گے اور وہی لوگ موت میں جاتے چلے جائیں گے۔ سب ساری انسانیت کو موت آ گئی، نہ کوئی فرشتہ بچا، نہ کوئی جن بچا، نہ کوئی انسان بچا، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، سب پہ موت طاری آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن پوچھیں گے، کوئی بھی جواب نہیں، سارے فرشتوں فرشتوں کو تم بھی مر جاؤ، فرشتے بھی مر گئے۔ پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، قرآن کیا ہے؟ کس کی بادشاہت ہے آج؟ کہاں گے زمین پہ بادشاہت کا نظام قائم کرنے والے؟ کہاں گے اپنے آپ کو جناب و شہنشاہ اعظم کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے القاب سے ملقب کرنا؟ کہاں گے؟ لمن الملک اليوم، اللہ کو سوال کر رہے ہیں کس کی بادشاہت ہے؟ کون بادشاہ؟
کوئی ہو تو جواب دے. کوئی بھی نہیں. سارے جنات موت کے منہ میں، سارے فرشتے موت کے منہ میں، ساری انسانیت موت کے منہ میں، سارے پرندے موت کے منہ میں، سب کوئی مرے ہوئے. موت دینے والے خود مرے ہوئے. فرشتہ کو روک کرتا ہے، وہ تو خود موت آئی ہوئی ہے. کوئی جواب نہیں دے رہا. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار. قرآن کا للہ الواحد القہار. ایک رب کی بادشاہت ہے، ایک رب کی بادشاہت ہے. اس کو آج مانو. کل کو جب مانو گے ربنا سمعنا و اطعنا، اے اللہ آج مانتے ہیں، اور ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. آج مانتے ہیں. قیامت کا دن بڑے سے بڑا مجرم بھی فرما برداری کی طرف آئے گا، بڑے سے بڑا پاپی بھی آئے گا، اور فائدہ ہی کوئی نہیں. اب فائدہ ہی نہیں. تب فائدہ تھا تو مانا نہیں تھا. سب کو موت آ گئی. اللہ کو پوچھ رہے پھر اپنے علم کے مطابق جتنا عرصہ اللہ چاہیں گے ساری انسانیت، سارے فرشتے، سارے جنات موت ہی کی حالت میں رہیں گے. کسی کو نہیں زندہ کیا جائے گا. پھر وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا. فرشتوں کو زندہ کریں گے. چلو بھائی پھر سور پھونکو. وہ فرشتہ زندہ ہوگا، پھر سور پھونکا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا پھر وہ آواز آئے گی. پھر اس آواز کے ذریعے، اس سور کے ذریعے ان کی روحیں اللہ واپس کریں گے. اس سور کے ذریعے پھر روحیں واپس ہوں گی. ہر ایک روح اپنا جسم تلاش کرے گی، اپنا جسم تلاش کرے گی، قبروں میں جائے. پھر اللہ جسموں کو اکٹھا کرے گا. پھر جسم اکٹھے ہو رہے ہیں، اور بھئی کوئی پرندوں کے پیٹ سے نکل کے آ رہا ہے، کوئی حیوانات کے پیٹ سے نکل کے آ رہا ہے، کوئی ہواؤں کے. اللہ ہوا کو حکم دیں گے ذرات اکٹھے کر دے گا. زمین کو حکم دیں گے ذرات باہر نکال دے. میرا جسم جڑے گا، آپ کا جسم جڑے گا. مت سمجھنا ہم نہیں جائیں گے بابا، ذرات ہو جائیں گے، مٹی میں خاک ہو جائیں گے. کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کو اپنایا جائے تاکہ جسم باقی رہے. صحابہ کی قبریں کھلی 30 سال کے بعد میدان احد میں. جو صحابہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ 30 سال کے بعد، بعد نے کہا زیادہ عرصے کے بعد ایک جو ہے نا وہ پانی آیا، سیلاب آیا، صحابہ کی قبریں کھلی. ایسے ہی تھے جیسے ابھی لٹایا قبروں میں. اولیاء کی قبریں کھلی ہزاروں سال کے بعد. پچھلی امتوں کے اولیاء کی قبریں کھلی ایسے ہی تھے جیسے آج لٹایا گیا. تو وہ اعمال ساری روح اللہ جسموں کو اکٹھا کریں گے. کرنے کے بعد پورا جسم پھر روحیں جسموں میں جائیں گی. جب روحیں جسموں میں جائیں گی پھر اللہ کھڑا کر دیں گے. اور پھر ایک میدان ہے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. پھر ایک حشر کا میدان ہے، وہاں پہ ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا. پوری انسانیت حضرت آدم سے لے کر جناب محمد کریم علیہ السلام تک، محمد کریم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، ہر انسان کو کھڑا کیا جائے گا. چاہے وہ مسلم، چاہے وہ کافر، چاہے وہ بدھ مذہب، چاہے وہ سکھ مذہب، چاہے وہ یہودی، چاہے وہ عیسائی، چاہے مسلم، غیر مسلم، کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا حشر کے دن کھڑا ہوگا. قبروں سے کھڑا جائے گا، کھڑا کرے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. مٹی جھاڑتے ہوئے سب کی نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی، اور جسم پہ کپڑے کوئی نہیں، جردن مردن، اور ایسی طرح بغیر حافین میں ننگے پیر ننگے بدن میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا. کما خلقتم، جیسے پیدا کیے گئے تھے. جب پیدا ہوئے تھے کپڑے پہن کے آئے تھے؟ نہیں پہن کے آئے تھے. جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے پیروں میں جوتا نہیں تھا. جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے خطرے نہیں ہوئے تھے. اسی طرح حشر کے میدان میں لایا جائے. حشر کے میدان میں اللہ کھڑا کر دیں گے. ہم سب کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوئی. اور حشر کا میدان جو ایک چٹیل میدان ہے، جس پہ کوئی ٹینٹ نہیں لگا ہوا، جس پہ کوئی سائبان نہیں، جس پہ کوئی عمارت نہیں، کھلا میدان ہے، کھلا میدان ہے. وہاں پہ ساری انسانیت کو لایا جائے گا. ہر انسان بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتے کے، ننگے سر ننگے بدن کھڑا ہوا. آج کوئی سایہ نہیں، آج کے دن کوئی سایہ نہیں ہے. اور سورج کو میلن او میلین، پیغمبر پاک کا فرمان ہے، میلن او میلین، 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر لایا جائے گا. سورج قریب آ جائے گا. اللہ سورج کو دیں گے جو اپنی جوانی برسا، اپنی جوانی برسا. جون جولائی میں سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے.
اگرچہ زمین سے حجم میں بڑا ہے، کروڑوں میل دور ہے، اپنی شعائیں اور جوانیاں جب وہ پھینکتا ہے تو زمین پہ قدم رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہاں سے مسجد کے وضو خانے سے مسجد کے صحن میں رکھ کر اندر حال میں نہیں آیا جاتا، پیر جل رہے، پیر سڑ رہے، کہاں ہے سورج؟ کروڑوں میل دور ہے، لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، تب اس کی شعائیں زمین کو اتنا تپا رہی ہیں۔ میلن اور میلین، ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ جون جولائی میں آئے، ہر بندہ اپنے پسینے میں بھیگا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لوڈ شیڈنگ ہو جائے، آپ کا اے سی اور آپ کا جو ہے نا وہ ایئر کولر اور آپ کا جو ہے نا وہ پنکھا بند ہو جائے تو بھائی پسینے سے حال سے بے حال ہو جاتے ہیں، ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ جب یہ ایک میل کے فاصلے پر آئے، جسم پہ کپڑا کوئی نہیں، بدن پہ کپڑا کوئی نہیں، اور پیروں میں جوتا کوئی نہیں، اور وہاں کوئی دے بھی سکتا نہیں، کوئی لا بھی سکتا نہیں، کھڑا کیا جا رہا ہے، سورج جوانی برسا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندہ اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا، اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا۔ الالقعد، بعض کو ٹخنوں تک اپنا پسینہ گر رہا ہے، ٹخنوں تک آ گیا ہے۔ وَإِلَى الرُّكَبِ، بعض کو گھٹنوں تک، وَإِلَى السُّرَّةِ، بعض کو ناک تک، وَإِلَى الصَّدْرِ، بعض کو سینے تک، اپنا پسینہ گر کے اتنا پانی میں ڈوب چکا ہے۔ وَإِذَا أُلْجِمَ بِلِجَامٍ، بعض لوگوں کو اپنے پسینے کی لگام ڈل جائے گی، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے سر کھڑے ہوئے ہیں۔ اَقْبَلَ مَن يُقْصَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ، سب سے پہلے جوڑا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہنایا جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم کی جزوی فضیلت علیہ السلام، سب سے پہلا جوڑا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سب کے سامنے بلا کر اللہ جوڑا عطا فرمائیے، میرے خلیل کو جوڑا پہناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کے کپڑے اتار کر ننگے بدن کر کے پھینکا تھا، اللہ اس کا بدلہ بروز قیامت حشر میں پورے عالمی اجتماع میں پوری انسانیت کے سامنے دے رہے ہیں۔ تجھے دنیا میں میرے لیے رسوا کیا گیا، آج میں ہی تجھے عزتیں دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو جوڑا پہنایا جائے گا، ہر بندہ اپنے اپنے پسینے میں، اپنے اپنے پسینے میں۔ پسینہ کیسے خشک ہوگا؟ پسینے سے کیسے نکلے؟ کوئی اوپر سائبان ہو، سائبان ہے نہیں، کوئی اوپر ٹینٹ لگاؤ، وہ ہے نہیں، کوئی چھت ہو، وہ ہے نہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو ایک سایہ ہوگا، ایک سایہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے نیچے کچھ کرسیاں بچھیں گی، اس کے نیچے کچھ ممبر بچھیں گے، اس کے نیچے کچھ لوگ آئیں گے، بلایا جائے گا۔ سبعۃ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ آج ساری انسانیت، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے دولت مند ہر ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو مسافر کو جائز نہیں سمجھتے تھے، دوسرے کو ملنے کو برابر نہیں سمجھتے تھے، آج ننگے بدن کھڑے ہوئے ہیں۔ جو دوسرے کو پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے کہ میری پرسنالٹی کے خلاف ہے میرے پاس یہ بیٹھے، میری عزت کے خلاف ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں، یہ تو غریب آدمی ہے، میں تو بھائی جو ہے وہ بڑا اونچا آدمی ہوں۔ آج ایک لائن میں کھڑے ہوئے، محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہوئے، سب ایک صف میں کھڑا کر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے مجرموں کو لائنوں میں کر دو، لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ لائن جن کو گاڈ آف آنر پیش کیا جا رہا تھا، آج لائنوں میں لگے ہوئے، لائنوں میں کھڑے کر دیے گئے۔ آج تو سائبان نہیں ہیں جن کے لیے اگر ایروپلین سے نیچے اترے تو جو ہے وہ ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، ان کے قدم بھی زمین پہ نہیں لگنے دیے جاتے، جوتے دور کی بات ہے، ننگے پیر کھڑے ہوئے، ننگے پیر کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو اللہ کی عرش کے نیچے ممبر بچھائے جائیں گے، ممبر بچھائے جائیں گے، اور ان ممبروں کے نیچے اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سورج کی گرمی روک دیں گے، سورج کی تپش ہم روک دیں گے۔ آج تمہیں ممبر پہ پروٹوکول سے بٹھایا جائے گا، آج تمہیں عزت دی جائے گی۔ کون ہے وہ؟ نمبر 1 امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل اور انصاف کا جھنڈا لہرانے والے وزیر اعظم، وزراء اور بادشاہ جو رعایا پر ظلم نہیں کرے، رعایا پر ظلم نہیں، عدل کرے، اپنی ذات کو مشکلات میں ڈال دے، اپنی پبلک اور اپنے عوام
اور اپنی رعایا کو جو ہے وہ ظلم اور ستم سے بچائے، ایسا بادشاہ. ایسے بادشاہوں کو دنیا میں اللہ نے بادشاہت دی ہے، اللہ قیامت کے روز بھی رسوا نہیں کریں گے. اور میرے عرش کے نیچے وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ، ہر بندے سے مت سمجھنا مجھے وزارت نہیں ملی، مت سمجھنا مجھے بادشاہت کا تمغہ نہیں ملا، میرے کو تو پوچھے نہیں جانا. نہیں 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 نہیں، ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں پوچھا جائے گا. باپ ہے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بھائی بڑا ہے تو اپنے جتنے ماتحت آتے ہیں ان کے متعلق کلکم راع، ہر بندے سے پوچھا جائے گا. ومسئول، سوال کیا جائے گا اپنی رعیت اور اپنے عوام، اپنے ماتحتوں کے بارے میں. اولاد ماتحت تھی، کیوں غلط راستے پہ چلی تھی، کیوں رانگ سائڈ اس نے ٹرن لے لیا تھا، پوچھا جائے گا. اپنی سی کوشش کرو. مالی کا کام ہے باپ کو پانی دینا، مالی کا کام ہے گوڈی دینا، مالی کا کام ہے پودوں کو سنوارنا، تہذیب کاٹنا چھانٹنا، ہر اللہ کی ذات لگاتی ہے. ہمارا ذمہ کوشش ہے، محنت ہے، ہر اللہ کی ذات سے امید رکھیں. بادشاہوں کو بلایا جائے گا، آؤ بھائی عدل کرنے والے، آؤ بھائی عدل اور انصاف کا جھنڈا اٹھانے والے، آ جاؤ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ممبروں پر بیٹھ جاؤ، ممبروں پر بیٹھ جاؤ. یہ ممبروں پر بیٹھیں گے، باقی عوام بھائی اپنے اپنے پسینے میں، باقی لوگ اپنے پسینوں میں ہوں گے. ان کو بٹھا دیا جائے گا. کیسا عدل، کیسا عدل. ایک بادشاہ کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا جس نے، جو مسلمان تھا، بنو امیہ جو خلافت ہے اس کا ایک فرد تھا، اس نے اسپین میں جا کے حکومت قائم کی. اسپین میں جا کر تقریباً 350 سال تک اس خاندان میں بنو امیہ کی ایک سلطنت اسپین میں قائم رہی ہے، اور 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی ہے. لیکن ایسا ہوا محنت کی، دین کی محنت ختم ہو جانے کی وجہ سے وہاں آج تو کوئی ہندو ہے اور آج کوئی عیسائی اور غیر مسلم ہے. 800 سال تک جس کے جو ہے گورنر ہاؤس پر اسلامی جھنڈا لہرایا ہو، وہاں آج جو ہے وہ گھروں کا قبضہ ہو. وہاں ایک منظر نامی بادشاہ گزرا، منظر، اسپین کی مسلمان بادشاہ منظر. اس کا بیٹا تھا ایک اکلوتا بیٹا، اور اپنے بعد اس منظر بادشاہ نے اس کو ولی عہد بھی بنا دیا تھا کہ میرے بعد بادشاہت میرے بیٹے کے نام ہے، میرے بعد بادشاہ میرا بیٹا بنے گا. عدل، مسلمانوں کا عدل مثال ہے، مثال کے طور پر مسلمانوں کی عدالت کو پیش کیا جاتا ہے. اپنے بیٹے سے قتل ہو گیا، بادشاہ کے بیٹے شہزادے سے قتل ہو گیا ایک یہودی کا. یہودی کا جب قتل ہوا، عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا. مسلمان عدالت تھی، عدالت میں مقدمہ آیا، مقدمہ چلنا شروع ہو گیا. قتل تو ثابت تھا، اسی سے ہوا ہے. لیکن چونکہ شہزادہ تھا تو اس کے ورثاء نے، یہودی کے جو ورثاء تھے، ان کو حق دیت دے دیا، خون بہا دے دیا، قصاص دے دیا. بندے کا جو قصاص بنتا ہے اس زمان جو شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق دے کر یہودی کے ورثاء کو راضی کر لیا. اور اس زمانے میں جتنے بھی عدالتوں میں مقدمے چلتے تھے، ان تمام کی رودات، ان تمام کی کہانیاں اور تمام فیصلہ بادشاہوں کو پہنچایا جاتا تھا کہ فلاں فلاں کا کیس چل رہا ہے اور یہ فیصلہ ہے. قاضی نے فیصلہ دیا، جج صاحب نے فیصلہ دیا، جی ورثاء راضی ہو گئے، لہذا ہم بادشاہ کو باعزت رہا کرتے ہیں. رہا ہو گیا. بادشاہ نے کہا جی کیس کی سماعت ہوئی، کیا بنا؟ کہا جی رہا ہو گئے. بادشاہ نے کہا کل کو کھلی کچہری میں خود اس کیس کی سماعت کروں گا. بادشاہ نے خود کہا، بیٹا رہا ہو رہا ہے، اپنی کہا کہ اس میں کھلی کچہری ہے، دربار عام ہے. دربار عام کا مطلب کھلی کچہری، ہر انسان، ہر عوام اور خواص سارے آ سکتے ہیں. سب لوگ آگے آ کر بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے، بادشاہ نے کہا جی میں بطور چیف جسٹس کے اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں. جو میرے بیٹے کے حق میں بری ہونے کا فیصلہ ہوا ہے، میں بطور چیف جسٹس کے کو کل عدم قرار دیتا ہوں. اور خود فیصلہ دیا اس کو قتل کیا جائے. کہا جی کیوں؟ کہا کہ میں اپنی نسلوں کے اندر غلط طریقہ جاری نہیں کرنے دیتا. میں نہیں چاہتا کہ میری نسلوں میں غلط طریقے جاری ہو، کہ بادشاہوں کی اولادیں سلطنت اور مال و دولت کے نشے میں آ کے غریبوں کا خون بہائیں، غریبوں کی عزتوں سے کھیلیں. یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے.
ہم مسلمان تہذیب رکھتے ہیں، ہم مسلمان کلچر رکھتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ اگرچہ میرا بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن میں اس کو کل عدم قرار دیتا ہوں، اس کا سر قلم کیا جائے۔ پھر جلاد سے نہیں کہا کہ سر قلم کرے، کہا کہ میری شاہی تلوار دو، اپنے ہاتھ سے سر قلم کروں۔ اللہ اکبر! یہ آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، تخت سے نیچے اترا، بیٹوں کو سامنے لایا گیا۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر بادشاہ نے کہا، مجھے پتا ہے تیرا صدمہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، مجھے پتا ہے تیری جدائی کا صدمہ تیری ماں بھی برداشت نہیں کر سکے گی، لیکن ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، ہم غلط اور رسوم اور رواج کو ترویج نہیں دیتے۔ اپنے ہاتھ سے کہا کہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قربان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کا تشخص باقی رہے۔ اپنے ہاتھ سے سر قلم کر دیا اپنے بیٹے کا، سر قلم ہو گیا۔ سر قلم ہونے کے بعد 2 ہفتے تک بادشاہ نیم پاگل ہو گیا، 2 ہفتے تک سویا نہیں، فضا میں پھرتا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد دنیا سے مر گیا بیٹے کے سر میں۔ لیکن یہ کہ شریعت کو باقی رکھا، قانون محمدی کو باقی رکھا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا۔ اس کو ہزاروں سال گزر کے دنیا سے جاتے ہوئے آج تک تاریخ نے اپنے امانت دار سینوں میں اس کے نام کو برقرار رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا، آؤ اللہ کے عرش کے نیچے، آؤ اللہ کے عرش کے نیچے، بیٹھو ان ممبروں پر۔ سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا۔ دنیا کو 4 بڑے بادشاہ گزرے جن کو سلطان کا لقب دیا گیا۔ ان میں سب سے پہلے سلطان الملک، سلطان المعظم، سلطان محمود غزنوی کو کہا گیا، جس نے سومناتھ کے مندروں کو اڑایا تھا، جس نے جو ہے وہ بتوں کے پرچھے اڑائے تھے۔ ایک اس کے دربار میں دوڑتا ہوا انسان آیا، اس کی رعایا آئی، عوام آئی، ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، بادشاہ تک اس کو پہنچنے کی نوبت آئی، درباریوں نے روکا، درباریوں نے، سیکورٹی گارڈوں نے، درباروں نے روکا کہ تم بادشاہ تک نہیں جا سکتے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، یہ مسلمانوں کا کردار ہے، روکا تم بادشاہ تک نہیں جا سکتے۔ ایک عوام، ایک شخص بادشاہ سے مل سکتا تھا، آج ڈھونڈو چراغ لے کر کہیں ایسا ملتا ہے؟ کہا جی مجھے سلطان المعظم سے ملنا ہے، میں اپنی فریاد سنانا چاہتا ہوں، میں اپنی روناد رکھنا چاہتا ہوں غزنوی کے سامنے۔ ملایا گیا اور بتایا اس نے کہ حضرت سلطان المعظم، آپ کا بھانجا، آپ کے خاندان کا چشم و چراغ میرے گھر میں آتا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ آ کے مجھے دھکے دے کے گھروں سے نکال دیتا ہے، پھر خلوت میں میری بیوی کے پاس جاتا ہے، میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں، میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ، جب تمہارے گھر میں آئے تو مجھے بتا دینا، اطلاع کرنا۔ اور اپنے درباروں سے کہا، جب یہ بندہ میرے دربار میں پیشی کے لیے آئے تو کوئی سیکورٹی گارڈ اس کو روکے نہیں، میں کسی بھی حالت میں مجھے فوراً اطلاع کرنا، کبھی فلانا روداد لے کر آیا ہے، فریاد سنانے آیا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے، آنے دیں گے۔ بادشاہ وہ 3 دن کے بعد پھر آیا، سیکورٹی گارڈوں نے روکا کہ رات ہے، بادشاہ آرام فرما رہے، کہا تمہیں پتہ نہیں کیا انہوں نے فرمان جاری کیا تھا؟ پتہ ہے، پھر حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے ہو، حکم کے خلاف کیوں کرتے ہو؟ اندر گئے، بادشاہ کو اطلاع دی، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو اطلاع دی گئی کہ جناب وہ آیا ہے۔ سلطان اٹھے، اپنی تلوار ہاتھ میں سونپی، فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ گھر میں گئے تو چراغ بند کیا ہوا تھا، چراغ بندہ تھا، سلطان نے تلوار کو نکالا اور جاتے سر قلم کر دیا، جاتے سر قلم کر دیا، اور پھر فوراً کہا کہ ظالم مجھے پانی پلاؤ۔ اس گھر والے نے پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد کہا کہ اب چراغ جلاؤ۔ چراغ جلا کر کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ بادشاہ نے پوچھا، اس گھر والے نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا، حضرت آپ نے فوراً پانی کیوں مانگا اور آپ نے چراغ کیوں جلوایا اور الحمدللہ کہا؟ فرمانے لگے سلطان محمود کہ جب تو آیا تھا اس وقت میں نے قسم کھائی تھی جب تک کہ تیرے ساتھ انصاف نہ کر دوں مجھ سلطان محمود غزنوی پر کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے۔ جب تک کہ تجھے انصاف نہ مل جائے،
جب تک کہ میری عدالت سے تجھے انصاف نہ مل جائے. کہا اس وقت سے میں نے نہ کھایا ہے نہ پیا. اور پھر کہا کہ الحمدللہ کیوں کہا چراغ جلا کر. کہا میں نے جب اس لاش کے چہرے کو دیکھا میں نے کہا کہ میرے خاندان کا فرد نہیں ہے, میرے خاندان کو رسوا کروانے کے لیے کوئی اور بے ایمان آیا ہوا تھا, اس لیے میں نے کہا الحمدللہ. یہ لوگ تھے جنہیں کہا جائے گا آؤ اللہ کے عرش کے نیچے. یہ ہے وہ بادشاہ, یہ ہے وہ عدل قائم کرنے والے جن کو کہا جائے آؤ اللہ کے عرش کے نیچے. ان کے لیے منبر بچھیں گے جو لوگوں کا خون نچوڑے, غریب کو نچوڑ کر سسکیاں لینے پر اور جو وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دے. کیا منبر ان کے لیے بچھیں گے؟ کیا ان کے لیے سلامیاں پیش ہوگی؟ کیا اللہ کا عرش ان کے لیے کھڑا ہے؟ نہیں محترم بزرگوں, عدل کرنے والے گھروں میں عدل کرو, اولاد میں عدل کرو. جہاں تمہیں عدل کے لیے کہا جائے عدل کرو, جہاں کر سکتے ہو کرو. ایک عدل میں ایک جنب و ذرہ برابر بھی کمی نہ کرنا. ہو سکتا ہے اگرچہ ہم بادشاہ نہیں ہیں, اس عدل کی وجہ سے اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے دے. نمبر 1 عادل بادشاہ اللہ کے عرش کے نیچے آئے گا. نمبر 2 جس کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا وہ 7 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل. دوسرا بندہ وہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو, جس کی پرورش عبادت سے ہوئی ہو, جو بچپن سے لے کر جوانی, جوانی سے لے کر بڑھاپا اور بڑھاپے سے موت تک اللہ کے دربار میں جھکنا جانتا ہو, اللہ کے دربار میں آنا جانتا ہو. ان کے لیے وہ منبر بچھے ہوئے ہیں. جوانی میں عبادت کرنا, چہروں پہ داڑھی سجانا اور سروں پر امامے رکھنا, شرعی لباس پہننا اور غیر شرعی تقریبات سے بچنا, یہ انبیاء کا شیوا ہے. عبادت کرنا جوانی میں انبیاء کا شیوا ہے. ارے بڑھاپے میں آ کے تو بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ہے, جوانی کے سجدے اللہ کو محبوب ہے, جوانی کے صدقات اللہ کو محبوب ہے, جوانی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اللہ کو محبوب ہے. ایسے لوگوں کے لیے وہ منبر بچھے ہوئے ہیں. میرے محترم بھائیوں, ناراض نہ ہونا, جوانی تو دور کی بات ہے, آج ہم بڑھاپے میں بھی صحیح مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے. بڑھاپے میں بھی اپنے چہروں پر داڑیاں رکھنا ہمیں شرم آتی ہے. بڑھاپے میں بھی سروں پر صافہ باندھتے ہوئے امامہ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. اور چیزوں سے شرم نہیں آتی. غیر شرعی کام کرتے ہوئے کبھی کوئی نہیں شرمایا, غیر شرعی کام کرتے ہوئے کبھی کوئی نہیں شرمایا. جہاں شریعت کی بات آ جائے وہاں بھی شرم آ جاتی ہے. تو بڑھاپے میں بھی اگر چہرے پہ داڑھی نہیں آئی تو کب آئے گی؟ بڑھاپے میں بھی سر پہ امامہ نہیں آیا تو کب آئے گا؟ بڑھاپے میں بھی سجدوں سے زمین کو تر نہیں کیا تو کب کرو گے؟ کیا قبر میں؟ نہیں میرے محترم بھائیوں, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے. نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا, 5 وقت مسجد میں آنا سیکھو. 5 وقت مسجد سے اپنی جبینوں کو مسجد کی, اپنے ماتھوں کو مسجد کی جگہ کو آباد کرنا سیکھو. اگر عرش کا سایہ چاہتے ہو, اگر عرش کے نیچے چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی مرد ہے, یہ حکم عورتوں کے لیے ہے. وہ بچپن سے لے کر جوانی, جوانی سے بڑھاپے تک مسلح پہ آنا سیکھیں. میرے محترم بھائی, بڑھاپے میں بھی نہیں آئے. یحییٰ بن اقسم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان بڑھاپے میں چلا جائے, اسلام کی حالت میں بچپن سے کلمہ پڑھا, بابا نے پڑھا دیا, ماں نے پڑھا دیا, معاشرے نے پڑھا دیا کلمہ, اس وقت سے لے کر بڑھاپا گیا, اسلام کی حالت میں اللہ کو عذاب دے کے شرم آتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک محدث گزرے یحییٰ بن اقسم. کیا نام ہے؟ یحییٰ بن اقسم. بہت بڑے محدث گزرے, بہت عظیم انسان گزرا تاریخ کا. بڑی حدیثیں ان کو زبانی سند کے ساتھ یاد تھی. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد دفن کر دیے گئے. کسی نے خواب میں دیکھا, یحییٰ بن اقسم سے پوچھا, بڑا محدث عظیم تھا, حضرت کیا گزری؟ محدث عظیم نے فرمایا, ایک حدیث سنائی. محدث عظیم نے, یحییٰ بن اقسم نے خواب میں دوسرے کو حدیث سنا رہا ہے. اس نے پوچھا کیا گزری؟ اللہ کے عرش کے, اللہ کی ذات کے سامنے میری پیشی ہوئی. اللہ کے سامنے کھڑا ہوا, بڑھاپا تھا, سفید داڑھی تھی,
آنسوؤں سے زمین کو تر کرنا سیکھا تھا، مسلوں پہ آ کر رونا سیکھا تھا۔ فرمایا خواب دیکھنے والے نے پوچھا کیا گزری؟ کہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، اللہ کی ذات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا بوڑھے کیا لے کر آئے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے دربار میں کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک حدیث جو آپ کا پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہ آپ ہی کو سنانا چاہتا ہوں۔ یحییٰ بن اقسم اللہ کا پیغام اللہ ہی کو سنا رہا ہے۔ کہا کیا پیغام؟ اے اللہ حدثنی عبد الرزاق، مجھ سے یہ حدیث امام عبد الرزاق نے بیان کی ہے۔ وحدثہ معمر، اور عبد الرزاق کو یہ حدیث، اس حدیث میں اس کا استاد معمر ہے۔ وحدثہ زہری، اور معمر کا استاد زہری ہے۔ اور وحدثہ عروہ بن زبیر، اور زہری نے اس حدیث کو عروہ کے بیٹے زبیر کے بیٹے عروہ سے سنا تھا، اور عروہ بن زبیر نے حدثته عائشہ، اس نے اس حدیث کو عائشہ سے سنا تھا، اور عائشہ نے اس حدیث کو تیرے پیغمبر سے سنا تھا، اور تیرے پیغمبر نے اس حدیث کو کہا جبرائیل سے سنا تھا، اور جبرائیل نے اس حدیث کو اے اللہ آپ کی ذات مبارک سے سنا تھا۔ وہ حدیث سند کے ساتھ آپ کے دربار میں لے کے آیا ہوں۔ میرے اللہ نے پوچھا یحییٰ بن اقسم سے یحییٰ وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمانے لگے یحییٰ اے اللہ آپ کا پیغام مجھے عبد الرزاق سے پہنچا، عبد الرزاق نے اس کو معمر سے سنا، معمر نے اس کو زہری سے سنا، زہری نے اس کو عروہ سے سنا، عروہ نے اس کو عائشہ سے سنا، عائشہ نے اس کو آپ کے پیغمبر سے سنا، آپ کے پیغمبر نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے آپ کے پیغمبر کو بتایا کہ رب فرماتے ہیں ان اللہ یستحیی ان یعذب من شاب شیبۃ فی الاسلام انا شیبۃ فی الاسلام، کہ آپ کو اگر کوئی اسلام کی حالت میں بڑھاپا آ جائے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، یا اللہ یہ لے کر آئے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ میرے رب نے فرمایا یحییٰ صدق عبد الرزاق، عبد الرزاق نے سچ کہا، صدق عروہ، صدق معمر نے بھی سچ کہا ہے، صدق زہری بھی سچ کہتا ہے، صدقت عروہ بھی صدق عروہ بھی سچ کہتا ہے، سچ کہا اس نے، اور صدقت عائشہ صدیق کی بیٹی عائشہ نے بھی سچ کہا ہے، تیرے پیغمبر نے بھی سچ کہا ہے، جبرائیل نے بھی سچ کہا، وَأَصْدَقُ مِنْهُ، اور مجھ سے بڑا سچا کون ہے؟ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، بڑھاپے سے آیا ہے، جاؤ جنت پہ چلے جاؤ۔ محترم بزرگوں یہ تو اس کے ساتھ تھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا اللہ کے دربار میں لے کے جانا چاہتے ہو؟ نمازیں پوری ہیں، اخلاق پورا ہے، کردار پورا ہے، کیا ہے؟ یہ سفید داڑھی بھی ہم نے اتروا دی ہے، اللہ کے سامنے کیا عرض کرو گے؟ تم سفید داڑھی لے کے یہ بھی اتروا دی ہم نے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں جانا چاہتے ہو آج سے عزم اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹوائیں گے۔ ہے کوئی ایسا انشاءاللہ ارادہ کرنے والا؟ پکا عزم کر لیں، ارے نہیں آپ کی شان میں کمی آتی، آپ کے حسن میں نہیں کمی آتی، حسن داڑھی سے فرقتا ہے گھٹتا نہیں ہے، حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب وقت نہیں میں آگے جانا چاہتا ہوں، بتاتا کہ جبرائیل نے کیا کہا جب میرے پیغمبر کو دیکھا، ادھر پیغمبر ہے، ادھر حضرت ابراہیم خلیل ہے، پیغمبر اور خلیل کی طرف، محمد حبیب اور خلیل کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے کیا کہا؟ سبحانہ من زین الرجال باللحا، بیت المعمور پر ساتویں عرش پر بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اسی کی زیر میں بیت اللہ، اسی کی بالکل زیر میں بیت المعمور ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام معراج میں گئے اور ساتویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم بیت اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جبرائیل نے جب دیکھو آپ کے دادا ہے سلام کرو، آپ کے ابا ہے سلام کرو، سلام کیا، مسافر کیا، جبرائیل دور کھڑا ہو گیا، دور کھڑا ہو کر کبھی محمد عربی کے چہرے کو تکا، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کے چہرے کو تکا، پھر کہنے لگا سبحانہ من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ میرا رب جس نے مردوں کو داڑھی سے حسن اور زینت دی ہے۔ آج ہمیں شرم آتی داڑھی رکھتے ہوئے، کیا اللہ نے اگر پوچھ لیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں مریں گے، پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ، کیا پتہ آج ہی قبر میں جانا پڑ جائے، اللہ کے دربار میں پیشی ہو، اللہ پوچھ لے تو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اے اللہ میرے حسن میں کمی آ رہی تھی۔ میرے محترم بھائیو آج سے داڑھی پوری کرنا سیکھ لو انشاءاللہ، عزم اور ارادہ کر کے اٹھیں۔ نمبر 3 جس کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا، وَرَجُلٌ
قلبه معلق بالمسجد ورجل قلبه معلق بالمسجد، جن کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے ہوئے ہوں ان کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا۔ جن کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے ہوئے ہوں، مسجد اذا خرج من المسجد حتى يعود الیہ، مسجد سے نکلے تو دوبارہ کہ مسجد جانا ہے، دوسرے وقت کی فکر ہو کہ مسجد میں جانا ہے۔ جن کے لوگ جن کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے ہوئے ہو ان کو جو ہے نا وہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان کو مسجدوں کی پرواہ نہیں ہے، پھر چھوڑ دے یہ خیال است و محال است و جنون است، یہ پاگل پنا ہے، پھر کہو جو ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے، دیوانہ پن ہے یہ امیدیں باندھنا، کرنا کچھ نہیں۔ پنجابی والے کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکڑی چوکے چوکے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور ہم جو ہے نا اللہ کا عرش کا سایہ مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری ہمارے مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلے غدوتاً او رواحا، صبح کو یا شام کو، اعد اللہ له نزلا من الجنت کلما غدا او راحا، بندہ جب بھی مسجد کی طرف آتا ہے، جب بھی مسجد کی طرف آئے، صبح آئے، شام آئے، دوپہر میں آئے، کسی بھی وقت مسجد کی طرف آئے، اللہ جنت میں اس کی مہمان نوازی کا انتظام کر دے گا۔ مہمان مسجد میں آنے پر جتنی مرتبہ مسجد میں آؤ گے اتنی مرتبہ مہمان نوازی کا انتظام اللہ جنت میں فرماتے ہیں، لیکن یہ مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ مرنے کے کنز العمال میں ایک روایت موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، کنز العمال میں یہ روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا المساجد بیوت اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور والمؤمنون زوار اللہ، جو مسجدوں میں آنے والے ہیں وہ اللہ کے ملاقاتی اور مہمان ہیں۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا ملاقاتی اور مہمان ہے، اور حدیث شریف میں آگے فرمایا وحق علی المسافر ان یکرم زائرہ، جو کسی کی زیارت کے لیے جائے، کسی سے ملنے کے لیے جائے، اس پر یہ لازم اور واجب ہوتا ہے کہ آنے والے کو عزت دے، آنے والے کا اکرام کرے۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ نے چائے پیش کر دی، آپ نے ٹھنڈا پیش کر دیا، یہ آپ کی وسعت تھی، آپ کی وسعت تھی۔ ہر آنے والا اپنے مہمان کا اکرام اپنی عزت کے مطابق کرتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق کرتا ہے۔ وہ شہنشاہ اعظم کتنی بڑی مہمان نوازی کرے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، دلوں میں اتار کر مسجدوں کی طرف آنا سیکھیں۔ ہمیں مسجد سے وحشت آتی ہے، جوانوں کو وحشت، بوڑھوں کو وحشت آتی ہے، مسجد سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں پکڑ لیا جائے گا، پتہ نہیں کیا۔ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ مسجدیں جو آباد، جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں پھر گھر آباد ہوتے ہیں، جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں پھر زندگی آباد ہوتی ہے، جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں پھر اولادیں آباد ہوتی ہیں۔ جو اولادیں مسجد سے کٹ جائیں، جو اولادیں مسجد سے کٹ جائیں، جو خاندان مسجد سے کٹ جائیں، وہ جیتے جی تباہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لینا معاشرے میں، نظر دوڑا لینا مسجد، یہ ایمان کے قلعے ہیں، ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ جب ان قلعوں سے نکل جاؤ گے تو پھر ایمان لٹ جائے گا، ایمان بگڑ جائے گا۔ نمبر 3، جن کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا۔ نمبر 4، 3 ہو گئے۔ نمبر 4 جن کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا وہ لوگ ذات امرات ذات حسب و جمال، یہ 2 منٹ زیادہ ہو جائیں گی، بات ایک طرف لگ جائے، آئندہ جمعہ کا موضوع ہوگا۔ ذات حسب و جمال، ان کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا۔ اس شخص کو جس کو کوئی حسب اور نسب والی، جس کو عزت والی، مال والی کوئی عورت اپنی طرف دعوت دے اور پھر یہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اپنے اللہ کا ڈر ہے۔ قال معاذ اللہ، جو یوسف نے زلیخا سے کہا تھا یہ وہی کہہ دے انی اخاف اللہ معاذ اللہ، تو جس گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے میں اس گناہ سے اپنے رب سے خوف کھاتا ہوں، میں اپنی عزت کو بیچتا نہیں ہوں۔ ہم عزت دار ہیں، ہم بکوے نہیں ہیں، ہم جو ہے نا وہ عزتوں کو داؤ پر نہیں لگاتے، لہذا عورت نے دعوت دی ہے، اس کی عزت اور اس کی دعوت کو رد کر دیا، اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا۔ بکنے نہیں جاتے، عورت کے پیچھے رانگ سائڈ نہیں لگ جاتے، ایک موبائل فون کال پر اپنا برباد نہیں کر دیتے سارا کچھ، اپنا سارا کچھ، نہ بچے دیکھے، نہ بیوی دیکھی، نہ یہ سوچا کہ میرے تو بچے ہیں، نہ عورت نے سوچا، نہ مرد نے سوچا۔ عورت کی بھی رانگ سائڈ کالیں چل رہی ہیں، مرد کی بھی چل رہی ہیں، ارے دونوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ آپس میں محبتیں سیکھو،
آپس میں پیار سیکھو. ارے حدیث شریف میں آتا ہے، میں نمبر پر ہر بار ذمہ داری سے کہتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے جتنا عورت سے محبت زیادہ ہوگی اور اس کے اوپر اور میاں بیوی تربت اختیار کرے، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرما دے. جب دوسرا کی طرف دیکھتے پھر آپس کا محبت اور پیار ختم ہو جاتا ہے. تو وہ مرد جس کو کوئی عورت حسب و نسب والی، حسن و جمال والی دعوت دے اور یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، اپنا حسن، تیرے حسن کا شکریہ یہ ہے وہ غیروں پہ استعمال نہ ہو، تیرا حسن یہ ہے کہ تو اللہ کے سامنے اس کو فدا کرنا سیکھ. مت کر خاک، میرے دادا شیخ حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب نظر اللہ مرکزہ وہ فرمایا کرتے تھے، مت کر خاک کسی خاکی پر اپنی زندگانی کو، کر فدا جوانی اس پر جس نے دی جوانی کو، اس پر جوانی فدا کر. اللہ ہزاروں جوانی بڑھاپے میں دے دیں گے، کیوں غیروں پہ مرتے چلے جاتے ہو، کیوں ان اولادوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہو. آج اگر باپ غیر سائڈ پہ جاتا ہے، غلط جگہ پر جاتا ہے، کل کو اولاد ضرور جائے گی، کل کو اولاد ضرور جائے گی. ایک بیٹیا گھر میں روتی ہوئی آئی ہے، عورت گھر میں روتی ہوئی آئی ہے، کہا کہ بیٹیا کیا ہوا؟ رونے لگی کہ بابا آج میرے ساتھ غلط کسی نے حرکت کی ہے، میرے ہاتھ کو غلط پکڑا گیا ہے، میرے ساتھ غلط کیا گیا ہے. بابا نے پوچھا بیٹیا اب کوئی نہیں کرے گا دوبارہ، اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا. بیٹیا پوچھنے لگی، بیٹی پوچھنے لگی بابا کیوں؟ فرمانے بابا نے کہا کہ بیٹی میں نے بھی ایک مرتبہ کوئی عورت مجھ سے چوڑیاں پہننے آئی تھی، میں نے بھی اس کے ہاتھ کو اس شہوت کی وجہ سے چھوا تھا، آج وہی میرے ساتھ ہو گئے. گھروں پہ نظر کرو گے اپنی اولادوں کے معصوم چہرے دیکھ لینا، گھروں پہ نظر دوڑاؤ گے کبھی اپنی بیٹی کا معصوم چہرہ دیکھ لینا کہ یہی کہیں کی ذلت کا سبب نہ بن جائے، کہیں رسوائی کا سبب نہ بن جائے. غیروں پہ نظر تب کرنا، غیروں کی عزتوں سے تب کھیلنا، غیروں کی عزتوں پہ نظر تب کرنا، پہلے اپنی عزتیں سنبھال کر بیٹھو. آج ہمیں پرواہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی جوان ہونے کو ہے، مجھے پرواہی نہیں ہے کہ میری بیٹی بھی کل کو گھر سے باہر نکلے گی، اس پہ غیروں کی نظریں پڑے گی. کیوں نہیں نظر جھک جاتی؟ حیا کی وجہ سے. کیوں نہیں نظر میں حیا آ جاتی؟ ارے بڑھاپا آ گیا، سفید داڑھی آ گئی، نظر میں حیا پیدا نہیں ہوئی، کب پیدا ہوگی جا کر؟ کیا قبر میں جا کر پیدا ہوگی؟ فرمایا تو حسب و نسب والے اس کو کوئی اور دعوت دے، انی اخاف اللہ، میرا رب کا مجھے خوف مانے ہے، تیری عزت میں نظر بھی نہیں ڈالتا. فقیہ اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں ایک شخص جو زنبیل بیچا کرتا تھا، جو مشکلیں بیچا کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے سی کر کے، اپنے ہاتھ سے بنا کر کے. ایک دن اس نے مشکلیں اٹھائے ہوئے، زنبیلیں اٹھائی ہوئی، وہ بستے سے اٹھائے ہوئے بیگ، اور بھئی روڈ اور گلی سے گزر رہا تھا، آوازیں لگاتے ہوئے بھئی زنبیل مشکلیں لے لو. ایک محل کے پاس سے گزر ہوا، محل سے جب گزرا تو اس محل کی جو خادمہ تھی، اس ملکہ کی خادمہ باہر آئی. اس نے دیکھا کہ انتہائی حسین شخص ہے، مالا ہے، ایسا تو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. جا کے ملکہ کو بتایا ایسا حسین انسان گلی سے گزر رہا ہے، آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. ملکہ نے کہا بلاؤ اس کو. وہ حسین شخص اللہ والا تھا، عظیم درجے کے اونچے درجات کا مالک تھا. جب گھر میں آیا زنبیلیں اٹھائی ہوئی، کہا کہ یہ میں بیچتا ہوں. اس عورت نے کہا سارے سائڈ پہ رکھ دیے گئے. اپنے باندھی سے کہا چٹخیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو، کنڈیاں لگا دو. اس مرد سے کہا میری خواہش پوری کرو. انی اخاف اللہ. دروازے بند ہو گئے. واستبق الباب وقدت قمیصہ. اگرچہ دروازے بند ہو گئے ہیں لیکن سات دروازوں میں دیکھنے والا رب دیکھ رہا. انی اخاف اللہ. چادر لے لی اوپر، کمبل لے لیا اوپر، رضائی لے لی اوپر، موبائل پہ حرام دیکھا جا رہا ہے. رب تو دیکھ رہا ہے. نہ جوان نہ بوڑھا اس سے شرم کرتا ہے، نہ جوان شرم کرتا ہے. ہم نے شرم و حیا کے جنازے نکال دیے. کہا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. کہا جی میں تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا. اس عورت نے کہا جب تک میری ضرورت پوری نہیں کرو گے یہاں سے جا بھی نہیں سکتے، یہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. اس مرد نے کہا، اس صلی اللہ نے کہا مجھے حاجت کا ہے، مجھے تقاضا حاجت کا ہے، واش روم جانا چاہتا ہوں. اس نے اپنی باندھی کا کے اوپر والی جگہ پر، اوپر سب سے اوپر واش روم بنا ہوا، اس کو لے جاؤ. وہاں گیا ہے واش روم کے لیے. جب دیکھا کہ چاروں طرف کود جاتا ہوں، کہیں کوئی رسی، کوئی اس کا انتظام ہو جائے، میں نیچے اتر جاؤں، میری عزت بچ جائے. اور جب وہاں پہنچے دل میں آیا کتنے عرصے سے اپنے رب کو یاد کر رہے ہو،
کبھی تم تہجد میں اٹھے ہو اللہ اللہ کی ہے. آج امتحان عشق ہے. آج اس کا امتحان عزتوں کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے. اتنے سالوں کی عبادت ایک دم ایک جوتے کی نوک میں ہو جائے گی اگر تم نے حرام کاری میں چلے گئے. آسمان کی طرف دیکھا, اوپر والی منزل پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ میری عزت کی حفاظت آج تیرے ذمہ تو حفاظت کرے گا. اور پھر عزم مسلم کر کے اور اوپر والی منزل سے اونچے والے محل سے چھلانگ لگا دی. اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے, فرشتوں کو کہا جاؤ میرے ایک بندہ آ رہا ہے, اٹھاؤ پڑھو پر اس کو. میری عصمت, اپنی عصمت کو میرے گناہ, اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا گناہوں سے بچنے کے لیے. چھلانگ لگا دی, فرشتے پر بچھا دیے, نیچے اتار دیے. نیچے اتر گئے, نیچے اتر دیا, اپنے گھر چلے گئے. جب گھر پہنچے میاں بیوی دونوں کا روزہ تھا, دونوں کا روزہ تھا. بیوی نے کہا افطار کا وقت ہو گیا ہے, سرتاج کچھ بھی نہیں لائے آپ, سامان تو سارا پکی ہے, لائے کچھ بھی نہیں ہے, جیبیں آپ کی پاکٹ دونوں خالی ہیں, ہاتھ میں بھی کچھ افطار کے لیے نہیں لائے ہو. کہنے لگا پیسے نہیں ملے, آج پیسے نہیں ملے. کہنے لگا افطاری کیسے کریں گے, رات کیسے گزاریں گے. میں نے کہا صبر و شکر سے گزاریں گے جس طرح پہلے راتیں گزرتی ہیں. شام ہو گئی, بیوی نے کہا چلو میں چولہا جلا دیتی ہوں, تندور تپا دیتی ہوں, تندور جلا دیتی ہوں. برابر والی ہمسائے اور دوسری عورتیں کیا کہیں گی, آج پتہ نہیں تندور کیوں نہیں جلا ان کا, گھر میں کچھ کھانے کے لیے لکڑیاں جلا کر تندور کو جلا دیا. دونوں میاں بیوی مصلے پر افطار کا وقت بیٹھے ہوئے. برابر سے ایک عورت آئی آگ لینے کے لیے. پہلے دنیا آگ لینے ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتی تھی, آگ لینے گھر پہ آئیے. عورت سے کہنے لگی آگ چاہیے, پر وہ عورت کہنے لگی کہ جاؤ بہن تنور سے لے لو. چل رہا ہے تنور, تنور میں گئی تو دیکھا کہ پورا تنور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے. عورت دوڑتی واپس آئی کہ بہن تمہارا تنور میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں, بھرا پڑا ہے, جلنے کو تم یہاں باتیں کر رہی ہو. وہ عورت وہاں گئی ہے, جا کر کے روٹیاں اتاری ہیں, لا کر کے شوہر کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگی یہ تیرے عزت اور مرتبے کی وجہ سے اللہ نے دیا ہے, تیرے درجے اونچے اللہ کے نزدیک بڑے مقرب ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے. پھر عورت نے کہا کہ میں تجھے اس چیز کی واسطہ دیتی ہوں کہ تیرے مرتبے کی وجہ سے تو اللہ سے دعا کر آئندہ جتنی ہماری زندگی وہ خوشحالی میں گزرے. شوہر نے کہا نہ, ایسے نہ کہ جس طرح اللہ گزرنے دے, ہمیں زیادہ مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. بیوی نے اصرار کیا, شوہر نے کہا ٹھیک ہے, جب تہجد میں اٹھیں گے دنیا محو غفلت ہوگی, ہم اللہ سے تمہاری درخواست اللہ کے سامنے رکھ دیں گے. بیوی سے کہا تہجد کے وقت میں کروں گا. تہجد کا وقت ہوا, شوہر بھی یہاں اٹھے ہوئے, اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے کہنے لگے کہ ربا میری چاہت نہیں ہے, لیکن صرف اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں, اے اللہ میری زندگی قسم حالت میں, قسم کرسی میں گزر رہی ہے, اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اللہ نے چھت کو پھاڑا ہے, چھت سے نیچے ہیرے جواہرات گرا دیے. برابر میں بیوی سوئی ہوئی تھی, ہاتھ دونوں منہ پر پھیرے. بیوی کو جگایا, اٹھا لو جو تم نے مانگا تھا میرے اللہ نے دے دیا ہے. بیوی کہنے لگی کہ مجھے کاش کہ تم نے نہ اٹھایا ہوتا, میں کچھ دیکھ رہی تھی, میں حشر دیکھ رہی تھی, میدان حشر دیکھ رہی تھی, میں وہاں تک پہنچ چکی تھی, مجھے نہ اٹھایا ہوتا. شوہر نے پوچھا کیا دیکھا, کہنے لگی کہ منبر بچھے ہوئے ہیں, کرسیاں بچھی ہوئی ہیں, ہیرے اور جواہرات, ساری دنیا ان کا متبادل پیش نہیں کر سکتی, ایسا کچھ بچھا ہوا ہے. میں نے پوچھا فرشتوں سے, میں نے پوچھا اور وہاں کے دربانوں اور نگہبانوں سے یہ کرسیاں کس کے لیے بچھی ہیں, اور ان میں دلالے اور شگاف کیوں پڑ گئے ہیں. تاکہ تمہارے شوہر کی عزت میں, تمہارے شوہر کے لیے بچھی ہے, اس کا پروٹوکول میں بچھائی گئی ہے, لیکن اس میں جو شگاف اور دراریں پڑی ہوئی ہیں یہ وہ ہے جو تم نے اللہ سے مانگ لیا تھا, اللہ نے دنیا میں تمہیں دے دیا تھا. آخرت کے لیے جو تم نے اللہ نے رکھا ہوا تو کچھ دنیا میں بھی دے دیا. بیوی نے پیر پکڑ کے کہا اللہ سے واپسی کی دعا کرو, ہمیں حشر کے میدان میں بچھے ہوئے منبر چاہیے, دنیا نہیں چاہیے. دعا کی, اللہ نے واپس کر لیا. ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا, آؤ منبر کے نیچے, آؤ عرش کے نیچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ان میں سے کسی ایک زمرے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.